وہ لوگ چلے گئے مگر ان کی ہنسی، ان کے آنسو آج بھی زندہ ہیں۔ جب بھی کوئی پرانی فلم چلتی ہے تو لگتا ہے وقت رک گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے ان پرانے سینما گھروں نے دو ایسے طوفان دیکھے تھے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک وہ چاکلیٹی ہیرو جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں خون سے خط لکھتی تھیں، اور دوسرا وہ مولا جٹ جس کے ایک ڈائیلاگ پر تالیاں رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ آج ہم کراچی کے ان پردوں کے پیچھے چھپے وہ راز کھولیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بات شروع کرتے ہیں اس شخصیت سے جس نے پاکستان کو رومانس کے نئے معنی سکھائے، وحید مراد۔ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک عہد تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر جب وہ اپنی سفید کار میں نکلتے تو فضا بدل جاتی تھی۔ ان کے بالوں کا وہ خاص اسٹائل جسے دیکھ کر اس دور کا ہر نوجوان اپنے بال سنوارتا تھا، اور ان کے سوٹ پہننے کا وہ بے مثال انداز جو آج بھی ایک معیار ہے۔ کراچی کا نشاط سینما اس جنون کا گواہ ہے۔ فلم ارمان لگی ہوئی تھی اور وحید مراد خود وہاں موجود تھے۔ ہجوم اتنا بے قابو تھا کہ لوگ سینما کی کھڑکیاں توڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ وحید مراد ان سے ملنا بھی چاہتے تھے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ قدم رکھنا محال تھا۔ اس افراتفری میں انہیں اپنی جان بچانے کے لیے مینیجر کے ایک چھوٹے سے باتھ روم میں کئی گھنٹے گزارنے پڑے۔ اس تنگ جگہ میں بیٹھ کر وحید مراد کو محسوس ہوا کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مینیجر سے کہا تھا، یہ محبت مجھے ڈرا دیتی ہے، کہیں میں اس کا قرض اتارنے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ کراچی کسی زمانے میں سینماؤں کا شہر تھا۔ ایم اے جناح روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی ہالی ووڈ کی گلی میں آ گئے ہوں۔ نشاط، پرنس، کیپری اور بمبینو یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ وہ در و دیوار تھے جہاں لوگوں نے پہلی بار وحید مراد کو روتے اور سلطان رائی کو دھاڑتے دیکھا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ آڈینس سینما جہاں کی کرسیاں شاید اتنی آرام دہ نہیں تھیں مگر وہاں فلم کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا؟ یا وہ کیپٹل سینما جس کی بلڈنگ دیکھ کر ہی احساس ہوتا تھا کہ آپ کسی شاہکار کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ آج ان میں سے اکثر سینما شاپنگ مالز بن چکے ہیں، لیکن ان کی بنیادوں میں آج بھی ان فلموں کی تالیاں دفن ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کراچی کی مصروف بمبینو سینما کا ایک قداور شخص جس نے چہرے پر رومال لپیٹا ہوا ہے، خاموشی سے ایک ریڑھی والے کے پاس رکتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ سلطان رائی تھے۔ جب اس ریڑھی والے نے انہیں پہچان لیا تو سلطان رائی نے مسکرا کر اسے اپنی قیمتی گھڑی پہنا دی اور ایک ایسی بات کہی جو آج بھی سبق ہے، پردے پر تو میں بادشاہ ہوں لیکن اصل زندگی میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ آج وہ سینما شاید خاموش ہیں، لیکن ان ستاروں کی خوشبو اور وہ قصے آج بھی ان دیواروں میں قید ہیں۔ آپ کا فیوریٹ سینما کون سا تھا جہاں آپ نے ان لیجنڈز کو پہلی بار دیکھا تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔